She was the friend of the friend of the friend of the خدا کا خوف کرے یار, خدا کا خوف کرے یار, خدا کا. او بھائی میرے خدا, او میرے بھائیو, او مجھے معاف کرو. ڈاکٹر صاحب ویسے چیئرمین تحریک انصاف نے اس کے علاوہ کبھی کسی کے حق میں پریس کانفرنس نہیں کی, کسی ایک انڈیویجول کے حق میں. یہ ان کی بات میں وزن بڑا ہے, نہیں وزن بہت ہے. میں ایک بات بتا فار اے اسٹرینجر, فار اے نارمل ریلیشن شپ. دیکھیں میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ چیئرمین کو ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں, ٹھیک ہے. میں یہ انہوں نے جو کہا تھا, انہوں نے کہا تھا جب آپ اس کو امپلیکیٹ کر رہے کہ انہوں نے کیا یہ, اور وہ کہہ رہے تھے بیسیکلی بات ہی ہو رہی تھی کہ پبلک منی کی بات ہو رہی تھی. ایک بندہ جس نے کوئی پوزیشن نہیں لی ہوئی ہے, کوئی اس کا آفس نہیں ہے, تو اس کے اوپر آپ پبلک منی نہیں کہتے, اس کے اوپر باقی کوئی کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں یہ ٹیکس ریٹرن کی بیسس پہ ہے, یہ ٹیکس ریٹرن کی بیسس ہے, ایز اپوز ٹو کہ میرے تو لنڈن میں کیا پاکستان میں بھی پراپرٹیز نہیں ہیں. گوز اور گینڈر کا فرق نہیں کرنا چاہتے, تو یہی جملہ ایگزیکٹلی مریم نواز کے لیے بھی بولا گیا تھا. وہ بھی آج تک بھی کبھی بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. She is a daughter of a prime minister, بھائی جان. So Farah Gogi was the friend of the wife of the prime minister. She was the friend of the friend of the friend of the خدا کا خوف کرے یار, خدا کا خوف کرے یار, خدا کا. او بھائی میرے خدا, او میرے بھائیو, او مجھے معاف کرو. ٹیکس ریٹرن از اے ڈکلیریشن. محمد صاحب یہ بتائیں کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں, ہمارا وزن ہے, ہمارے ساتھ وہ چل رہے ہیں, آپ لوگوں کو ایسے ہی آپ لوگ جلتے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ فیکٹ ہے کہ 3 دفعہ ایک شخص کرپشن کے اوپر نکالا گیا ہے. ہی از دی اونلی ون, ہیٹرک کی ہوئی ہے. اچھا وائٹ کالر کرائم بڑی مشکل سے پروف ہوتا ہے. ایک دفعہ اگر وہ بتا دینا, اگر خان صاحب پہ پروف نہ ہو, اگر فرح گوگی پہ پروف نہ ہو, کا خان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. شی از ٹوٹلی ڈفرنٹ اینٹی, شی از ناٹ ایون اے فیملی, شی از ناٹ ایون اے فیملی. وہ تو بچوں کی بات کر رہے ہیں. ایک بات بتاتا ہوں نا, دیکھیں ایک بات بتاتا ہوں, 1 منٹ سر. خرم صاحب پلیز آپ یہ کہیں کہ بے گناہ ہے, لیکن خدا کا واسطہ یہ نہ کہیں کہ فرح گوگی کا عمران خان یا ان کی اہلیہ سے تعلق نہیں ہے. دیکھیں کوئی ریلیشن نہیں ہے. A friend is not related. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ اپنی بیگم کا رسپانسبل نہیں ہو سکتا, تو باقی تو بیگم کی دوست کا کون ہو سکتا ہے. اور وہ بھی اچھا یہ بھی یہ ہے کہ میں آپ سمپل بات بتا رہا ہوں. وہ بھی انہوں نے اپنا یہ یاد رکھے, ان کی جس بات پہ وہ اٹھا کے کر رہے وہ یہ کر رہے, انہوں نے اپنے جو مجھے معلوم ہے انہوں نے اپنے ریٹرنز کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں اور 2023 کے ریٹرنز میں فرق ہے. ریٹرنز وہ ہوتے ہیں جو آپ ڈکلیئر کرتے ہو. اب اس میں آپ کہہ رہے ہیں فرح گوگی کا بشرا بی بی سے کوئی تعلق نہیں ہے, عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتنا ہی تعلق ہے جتنا ایک کوئی دوست ہوگا. وہ دوست ہے, اگر اس نے کیا اس سے کوئی تعلق, ہاں سیریسلی I believe it on air, اس کا کوئی تعلق نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میرے بیٹے کا مجھ سے زیادہ تعلق ہوگا یا میری بیوی کی دوست کا مجھ سے زیادہ تعلق ہوگا؟ For God's sake, میری بیٹی کا مجھ سے زیادہ تعلق ہے. پہلے مجھے ختم کر لینے دیں. سر یہ بات آپ نے بہت بڑی کی ہے, آپ نے ان کو بڑا بڑا ٹائم دیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. جب ہم لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کنگز پارٹی ہے, ایک تو ہسٹری ہے, نمبر 2 اس دفعہ ہو کیا رہا ہے. اچھا PLD پیج 13 نومبر 2022 اسلام آباد ہائی کورٹ, انہوں نے کہا دے لوز دا رائٹ آف ایون بینگ ہرڈ بائی دا ہائی کورٹ. اس کے باوجود ان کو کس لحاظ سے لے کر جا رہے, یہ چیزیں ہمیں, آپ نے 401 کا ذکر کر دیا, وہ بھی اپنی جگہ پر آ گئی. اچھا اس کے علاوہ مجھے تو جس طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں ساری, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو ایکچولی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کاکڑ صاحب سے ریزگنیشن دے کر ان کو ڈائریکٹ بٹھا لے کہ بھئی آپ چھوڑو یار کا الیکشن کیا کرنا ہے, ان کو ڈائریکٹ بٹھا لے. اچھا یہ بھی میں بتا دیتا ہوں, یہ الیکشنز اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ میک شور کر لے کہ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان تو بالکل ہی ڈسکوالیفائی نا, پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ وہ ختم ہو جائے. لیکن 2019 میں 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 2019 میں
اگر ان سے ایک غلطی ہو گئی وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے اترنے دے دیا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کو. یہ مجھے جیت کے دکھا. اچھا ٹھیک ہے, آج جو ریزولوشن یہ ہو گیا ایک دم, یہ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کو پھر ٹیک آن کیا ہے, یہ آپ لوگوں نے مخالفت بھی نہیں کی؟ آپ لوگ کیا کوئی سی بی ایمز کر رہے ہیں آج کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح یہ ہوا تھا کہ تقریباً 5:15 بجے کے قریب میں نے بھی تقریر کی تھی اس کے اوپر, جو موشن چل رہا تھا اس کے اوپر, اور چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ اس کے باقی کے جو 1-2 موشنز اور تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہم ڈیفر کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی اکا دکا رہ گیا تھا. اچھا وہاں پہ ٹوٹل میرے خیال میں 10 یا 12 بندے نہیں رہتے تھے, ایوری بڈی آلموسٹ لیفٹ بیکاز اٹس آٹ دا ویری اینڈ تھا. ٹھیک ہے. اچھا میری ایک کمٹمنٹ تھی, آئی ہیڈ ٹو گو, میرا ایک پروگرام تھا, اس کے لیے مجھے اٹھ کے جانا پڑا, اور کوئی اس قسم کی کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اور ایجنڈا آئٹم ہے, کوئی کسی نہیں تھا, کسی لحاظ سے نہیں تھا. بعد میں ان لوگوں نے کس طریقے سے لے کر آئے کیا کہا, تو آئی ایم سوری, آئی واز ناٹ دیئر, میری غلطی ہے کہ مجھے آخری وقت تھا. لیکن نارملی آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ کو جو لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے کہ یار آج آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. یہ آؤٹ آف دا بلو آیا, اچانک آیا, یہ آؤٹ آف دا بلو آیا, کسی کو بھی نہیں پتا. جو لوگ اگر آپ ملٹری کورٹس نہیں چلاتے تو شہدا کی حرمت سے غداری کریں. نارملی جب اس قسم کے سپلیمنٹری ایجنڈاز آ رہے ہوتے ہیں نا, تو لیڈر آف اپوزیشن کو پتہ ہوتا ہے یا بھنک ہوتی ہے. آج انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا, تو واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ آج کوئی ایسی بات ہوئی نہیں کہ جو لیڈر آف اپوزیشن کو بھی معلوم ہو کہ کوئی سپلیمنٹری ایجنڈا آ رہا ہے, ورنہ عام طور پہ وہ ہمیں کہتے تھے کہ یار کم از کم تم لوگ ادھر رہنا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز تھی. تو اس لحاظ سے یہ ایک چور دروازے سے کیا. اب اس میں دیکھیں, اس میں اگر آپ وہ کرتے ہیں تو اس میں ڈسکشن ہو سکتی ہے, ریزولوشن کے اوپر آپ ڈسکشنز کر سکتے ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ ہم بعد میں ڈسکشن کر سکتے ہیں فار سیک. جو ایکچوئل چیز ہے کہ کیا ملٹری کورٹس کی ایگزسٹنس ہر جگہ پہ ہے, وہ ہے, اور اس کی سرٹن کنڈیشنز ہیں. آپ وہ کنڈیشنز پوری کرتے ہیں, آپ ضرور وہ ملٹری کورٹس کریں, اس کا وہ نہیں ہے. لیکن جسٹ بیکاز کہ اگر کوئی شخص اس میں نہیں آتا اور ون ٹائم کوئی ایسا کرائم ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کا سو فار کوئی پروف نہیں ہے, اور آپ اس کو ملٹری کورٹس میں کرتے تو وہ اصولاً نہیں ہوتا. یہ جو آپ کو لگ رہا ہے, جس کو خرم بھائی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ہمارا ریڈریس ہے, ہمارا ریلیف نہیں ہے, ریڈریس ہے. دوسری طرف آپ کے آلریڈی انکارسریٹڈ چیئرمین کے آج پھر ریسٹ وارنٹس ایشو ہو گئے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ بالکل ہم ایک طرف جا رہے ہیں کہ جہاں ہو سکتا ہے الیکشن تک سزائیں بھی ہو جائیں؟ دیکھیے لیٹس سے پچھلے 2-3 سال سے کیا چیز ہو رہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ کیا تھا, ڈیمانڈ کیا تھی, مختلف چیزیں تھیں. نمبر 1 کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک زیرو ریسٹ نہیں ہو جائے گا. نمبر 2 جب تک کپتان کو آپ جیل میں نہیں ڈالو گے, اس کے اوپر 200 کیسز نہیں کرو گے, 200 وہ نہیں کرو گے, اس کو آپ ڈسکوالیفائی نہیں کرو گے, اس وقت تک الیکشنز نہیں ہوں گے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو ٹائم لائن تو اسی لحاظ سے ہو رہا ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں کنگز پارٹی. ٹھیک ہے. اچھا جب ہم کنگز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو obviously you want to reflect back into the history, تو ہم دیتے ہیں 1981 1985. اچھا جن لوگوں نے 2018 بھی یاد رکھیں, میں سب آ رہا ہوں نا, میں پیچھے سے آ رہا ہوں نا. 1981 1985 ضیاء الحق نے بنایا تھا. اچھا یہ ضیاء الحق وہ ہے جس کو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایز اے پریزیڈنٹ ماننے سے انکار کر دیا. پھر 1990 اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف, اس وقت کے ڈی جی ISI, ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان کی فنڈنگ کی تھی, IGI بنائی تھی. اچھا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس وقت کہا تھا کہ ان کو اسامہ بن لادن نے فنڈنگ کی تھی. اچھا اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں جنرل باجوہ اون کرتے ہیں, آپ کو اون کرتے ہیں, ہم لائے اور ہم نے ان کو بڑا سپورٹ کیا مگر انہوں نے ڈیلیوری نہیں دی. دیکھیں نا, اون کرتے ہیں آپ کو ڈیلیوری پہ. میں بتا دیتا ہوں, خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے 2019 میں کہہ دیا تھا کہ میں ان کو ہٹانا چاہتا ہوں. پھر مختلف ٹائم لائنز 2019 آنورڈ سے سٹارٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب 2006 میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوا تھا. 2018 میں آپ کنگز پارٹی تھے. ایک منٹ ہے جا نہیں, ہم لوگ وی ور نیور کنگز پارٹی, بٹ یس دے ہیلپ. میں یہ مان لیتا ہوں دے ہیلپ. یہ جو ان کی پارٹیاں تھیں نا, جس میں MQM ہو گیا, جس میں باپ ہو گیا, دے ہیلپ دیم ٹو سائڈ ود اس.